کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا اور رہنے کو مکان، یہ تینوں ضروریات انسان کی بنیادی ضروریات سمجھی جاتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیس میں نازل ہوا تو یہاں کے رہنے والے یہ تینوں ضروریات سادگی اور خوشحالی سے پورے کر رہے تھے۔ رہنے کو چھوٹا سا گھر ہر کسی کو میسر تھا۔ پنجاب کا وہ علاقہ جو اس وقت پاکستان کہلاتا ہے، پورے ہندوستان کو گندم، چاول اور دالیں مہیا کرتا تھا۔ اس خطے میں اگنے والی کپاس سے دھاگے کے ململ بنتے جس کا شیرہ چار دانگ عالم میں تھا۔ پورے برصغیر کے صنعت کار ہاتھ سے چلنے والی مشینوں سے اسی کپاس سے دھاگا بنتے اور ہنرمند جولائے اس سے کھدر، ململ اور لٹھے کے کپڑے لوگوں کا تن ڈھانپنے کے لیے میسر کیا کرتے تھے۔ یہ کپڑا عام آدمی کی ضروریات سے بھی کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ انگریز نے اقتدار میں آنے کے بعد اس صنعت کو برباد کرنے کے لیے لاتعداد اقدامات کیے، مگر پھر بھی 1815 میں برصغیر کے جولاؤں کے بنائے ہوئے کپڑوں کی بیرون ملک برآمد سے 13 لاکھ پاؤنڈ کمائے گئے تھے۔ انگریز کا ہندوستان پر حکمرانی اور لوٹ مار کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا تھا جب تک ان دونوں شعبوں زراعت اور گھریلو صنعت کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ نہ کر دیا جائے۔ گھریلو صنعت جو کسی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے برطانوی کپڑے کے بڑی بڑی کمپنیوں کو یہاں ملیں لگانے کی اجازت دی گئی۔ تیز رفتار مشین نے سست رفتار کھڈیوں پر کام کرنے والے کاریگروں کو متاثر کیا اور ساتھ ہی ملک بھر میں پھیلے ہوئے مغربی تعلیم سے آراستہ اسکولوں اور کالجوں کو پروردہ فیشنیبل لوگوں نے خدر اور ململ پہننے کو اپنی توہین سمجھا اور وہ مانچسٹر کے بنے کپڑے زیب تن کرنے لگے۔ یوں صرف 17 سالوں بعد یعنی 1832 میں ہندوستان سے کپڑے کی برآمد 13 لاکھ پاؤنڈ سے کم ہو کر صرف 1 لاکھ پاؤنڈ رہ گئی، جبکہ مقامی مارکیٹ میں بھی انگلستان کے بلو کے ہی بنائے ہوئے کپڑوں کی کھپت بڑھنے لگی۔ دھاگا بننے کی مشینیں لگائی گئیں اور خام دھاگا انگلستان بھیجا جانے لگا تو گھروں میں بیٹھے جولاہے بے روزگار ہو گئے اور صرف چند سال بعد یعنی 1911 کے آتے آتے کئی لاکھ جولاہے یہ کام چھوڑ گئے۔ المیہ یہ تھا کہ ان کاریگروں میں سے اکثریت مسلمانوں کی تھی جن کی صنعت و حرفت تباہ ہو کر رہ گئی۔ صنعت میں بے روزگاری آئی تو لوگ زمینوں کی طرف لوٹے تاکہ اناج کو اگا کر کھیت میں کام کر کے رزق حاصل کر سکیں۔ انگریز کی آمد سے پہلے پورے پنجاب میں کوئی آڑتی اور دلال نہیں تھا۔ کاشتکار اپنی زمین کاشت کرتا اور سرکار کو مالیہ ادا کرتا۔ گندم اور دیگر اجناس کو بارٹر کے طور پر پورے گاؤں میں اشیاء صرف خریدنے اور زندگی گزارنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ صرف بیج کا خرچہ اور مالیہ، یہ دو چیزیں تھیں جو کسان کو ادا کرنا پڑتی اور یوں لوگوں کو سستے داموں اناج میسر آ جاتا۔ سکون و اطمینان سے زندگی گزارتے ہوئے عوام پر انگریز نے مال آفیسر، پٹواری اور قانون گو مقرر کیے تاکہ جب چاہے زیر کیا جا سکے۔ اپنے وفاداروں اور قوم کے غداروں کو بڑی بڑی جاگیریں الاٹ کی اور چھوٹے کاشتکاروں کو مالیہ، آبیانیہ وغیرہ کے چکروں میں پھنسا کر زمینوں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تک پورے ہندوستان کا زمیندار اور کاشتکار بہتر حالت میں تھا کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا نکارہ بج گیا۔ انگریز کی جنگی مجبوریوں نے ہندوستان سے فوجی بھرتی کا ایک خوفناک منصوبہ بنایا جس سے دو مقصد نکالنا تھے، ایک لڑنے کے لیے سپاہی اور دوسرا کھیتوں سے عام کارکنوں کا اخراج تاکہ زرعی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ انگریز کی نظر پنجاب کے لہلہاتے کھیتوں پر تھی، اس لیے فوجی بھرتی کے اہم ترین مرکز کے طور پر پنجاب کو چنا گیا اور یوں پورے ہندوستان سے 1914 میں 28,000 نوجوان فوج میں بھرتی ہوئے، جن میں سے 14,000 پنجاب سے تھے۔ 1915 میں 93,000 نوجوانوں میں سے 40,000 پنجاب سے تھے اور 1916 کے آخری تک 2,25,000 نوجوان فوجیوں میں سے 1,10,000 رنگ روٹ وہ تھے جو کبھی پنجاب کی دھرتی کا سینہ چیر کر اناج اگایا کرتے تھے۔ فوج میں یہ بھرتیاں ہرگز خوش دلی سے نہیں ہوئی تھیں۔ انگریز اور کچھ مقامی یعنی کالے ڈپٹی کمشنروں کے حکم پر افسر مال تمام مردوں کو گاؤں سے باہر بلاتا، ایک لائن میں کھڑا کر کے ان میں سے نوجوانوں کو چنا جاتا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رضاکارانہ طور پر بھرتی کے مراکز لے جا کر بھرتی کیا جاتا۔ لوگ مشتعل ہوئے، بڑے بڑے بلوے شروع ہوئے۔ مظفر گڑھ میں لوگوں نے نائب تحصیلدار اور عملے پر حملہ کر دیا، 52 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ شاہپور میں فساد ہوا تو مقدمے کے دوران لوگوں نے بتایا کہ مردوں کو باہر نکال کر قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر انہیں بھرتی پر مجبور کرنے کے لیے ان کی عورتوں کو ان کے سامنے برہنہ کیا جاتا ہے۔ ان عورتوں کو اغوا کر کے دور مقامات پر لے جایا جاتا ہے اور جب تک ان کے گھر کے افراد اپنے جوانوں کی بھرتی پر راضی نہیں ہوتے انہیں رہا نہ کیا جاتا۔
पंजाब के गवर्नर माइकल एडवाइन ने डिप्टी कमिश्नर को पंजाब से 2 लाख जवानों की भर्ती का टारगेट दिया, जिसे इसी तरह के हथकंडों से पूरा किया गया। नंबरदारों, डेलदारों और जमींदारों के सरों पर फौज के लिए रंगरूट लाने की तलवार मुसलसल लटकाई गई। ये लोग ऐन फसलों की कटाई के दौरान लोगों को खेतों से उठा कर ले जाते। पंजाब में भर्ती मुकम्मल हुई। अंग्रेज को मौत जंग पर मरने मारने वाले सिपाही भी मिल गए और बरसगीर की मुआशी बदहाली का मकसद भी पूरा हो गया। 1917 में पंजाब में 99,80,000 टन गंदम और 3 करोड़ 51 लाख टन चावल पैदा हुए थे, और अगले ही साल गंदम 75 लाख टन रह गई और चावल सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख टन पैदा हुए। पैदावार में कमी हुई तो सारा बोझ आम आदमी पर पड़ा। 1913 में गंदम 3 रुपये मन थी, जो 1921 तक 8 रुपये मन हो गई। आड़ती और दलाल मैदान में आ गए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हुई। छोटे काश्तकार कुछ तो फौज में चले गए थे, जबकि बाकी कर्जे के बोझ तले इतने दब गए कि उन्होंने अपनी ज़मीनें बड़े बड़े जागीरदारों और अंग्रेज़ के परवरदा गद्दाराने वतन के हाथ फरोख्त करना शुरू कर दी। यूँ इस फौजी भर्ती से हिंदुस्तान में बड़े ज़मींदारों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। लहलहाते खेत उजड़े, घरेलू दस्तकारी तबाह हुई, खाने को अनाज और पहनने को कपड़ा महंगा हुआ, तो फिर इस खित्ते में 2 अहम तरीन तबके वजूद में आ गए। एक बड़ा ज़मींदार सरदार वडेरा और दूसरा फौजी मुलाजिम। पहला तबका तरक्की करते करते असेंबलियों, वजारतों और इक़्तिदार के ऐवान में जा पहुँचा। दूसरा तबका तरक्की करते करते जूनियर कमीशन ऑफिसर से कमीशन ऑफिसर के मरहले में दाखिल होकर जनरल और फिर आला तरीन मुनासिब हासिल कर गया। दोनों एक दूसरे के करीब भी रहे और रकीब भी, एक दूसरे के हम नवाला और हम प्याला भी। ये बज़ाहिर एक दूसरे के दस्तो ग़रीबा होते, मगर मफाद के लिए इकट्ठे हो जाते। गद्दाराने वतन का यही तबका था जिसने 1920 में इलेक्टेबल्स की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और इनका नुमाइंदा हरी सिंह को हिंदुस्तान का पहला देसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बना। अंग्रेज़ की इस्टेब्लिशमेंट के ये इलेक्टेबल जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में तहरीक खिलाफत चला रहा था। इससे पहले इलेक्टेबल देसी वज़ीर-ए-आज़म की आमद के बाद बरसगीर की तबाही का ऐसा आगाज़ हुआ कि फिर काश्तकार अपनी खेत को वापस लौट सका और ना ही दस्तकार को हुनर आजमाई के लिए मौका मैसर आ सके। बस याद करने को एक ज़माना रह गया। हम तो एक ऐसे खित्ते के रहने वाले हैं जो कभी पूरे बरसगीर को खाने के लिए गंदम, चावल, दालें और पहनने के लिए कपड़ा मुहैया करता था। मुआशी बदहाली के इसी आलम में अगस्त 1947 को बरसगीर को आज़ादी मिल गई। बज़ाहिर 2 मुल्क वजूद में आए, पाकिस्तान और भारत, लेकिन असल में ये 3 खित्ते थे, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और भारत। मगरबी पाकिस्तान के खित्ते से लातदाद सरदार, नवाब, वडेरे और खान ऐसे थे जो अंग्रेज़ सरकार को फौजी मुहैया करते थे, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, जबकि भारत और मशरकी पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत कम थे। आज़ादी के फ़ौरन बाद मरूम मशरकी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली और भारत के पार्लियामेंट ने ऐसे कवानीन मंजूर किए जिनके तहत गद्दारी के इनाम में मिलने वाली तमाम जागीरें छीन ली गई और दोनों ख़तों से इन इलेक्टेबल्स की नस्ल का खात्मा कर दिया गया। इसके बरक्स मगरबी पाकिस्तान में अंग्रेज़ के इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जनरल अयूब की क़यादत में फ़ौज ने इक़्तिदार संभाल लिया और मुआशी इस्तिफ़ा की क़यादत करते हुए नवाबज़ादा नसरुल्लाह ने अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक ज़मींदारान तहतुल अशरिया बनाकर इनका तहफ़्फ़ुज़ किया और यूँ इस खित्ते के मुक़द्दर में गुर्बत, इफ़लास और ग़ुलामी लिख दी गई। जो लोग आज ये सवाल करते हैं कि भारत और बांग्लादेश हमसे ज़्यादा खुशहाल कैसे हो गए, उन्हें एक लम्हे को तारीख़ में झांक लेना चाहिए।